علماء کرام کا مشاہدی عظام کا یہاں ایک جمع غفیر موجود ہے. حضرات گرامی اپنی بیداری کا ثبوت دیا کریں. یہاں جو بھی پارٹیسپینٹس آتے ہیں آپ ان کی خوبصورت اندیشہ والی مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف LLB آنرز کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام ماشاءاللہ اس پاکگان موڑا شریف عظیم الشان روحانی وجدانی نورانی محفل جاری و ساری ہے. میں تمام اہل علاقہ کو بالخصوص خلیفہ محمد ضمیر زاہدی صاحب کو دل کی عطا کے ذریعے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس پر سجایا. حضرات محترم وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند گزارشات ہیں معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. میں جو بنیادی گزارشات یا معروضات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی میری ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کے درجہ دے. حضرات محترم بات کروں گا عقیدے کی کیونکہ عقیدہ ہی وہ واحد چیز ہے جو اگر درست ہوگا تو زندگی میں کامیابی کی گا. سبحان اللہ. اور اگر عقیدے کی بات کی جائے تو سب سے پہلے
جو عرفہ و اعلیٰ عقیدہ ہے، جو ایمان میں داخلے کی بنیادی شرط ہے، وہ اللہ کی عبودیت، الوہیت اور وحدانیت کا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا ایمان میں داخلے کی بنیادی شرط ہے، اور وہ عقیدہ اللہ کی عبودیت، الوہیت اور وحدانیت کا ہے۔ اور اس کے بعد ایمان کو کاملیت کے اعلیٰ درجات پر فائز کرنے ہیں۔ ایمان میں داخلہ تو ہو گیا، اب ایمان کو کامل بھی بنانا ہے، تو ایمان کو کاملیت کے درجات پر فائز کرنے کے لیے جو عقیدہ ہے وہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور فضل و کمال کا، صرف نبوت اور رسالت نہیں، یہ کہہ دیا کسی آخری نبی، نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ فضل و کمال کا عقیدہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ میرے نبی کی ہستی وہ ہستی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میرے نبی کی ہستی وہ ہستی ہے جس کے لیے رب کائنات نے فرما دیا کہ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی چاہتا۔ میرے آقا مدنی تاجدار کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے آج یہ سارے رنگ سجے۔ حضرات محترم، یہ وہ ہستی ہے کہ دیکھو رب کائنات نے یہ عرش بنایا ہے، کس قدر خوبصورت عرش بنایا ہے، لیکن اس نے اپنے اس عرش کو تخلیق فرما کر اس پر ناز نہیں کیا۔ رب کائنات نے عرش کو تخلیق فرمایا اور کس قدر خوبصورت عرش کو تخلیق فرمایا، کوئی اس جیسا عرش نہیں بنا سکتا، لیکن رب کائنات نے اس عرش کی تخلیق پر ناز نہیں کیا۔ پھر اسی رب کائنات نے یہ زمین تخلیق فرمائی، یہ مخلوقات تخلیق فرمائی، اس نے اس عرش پر ناز نہیں کیا، اس زمین پر ناز نہیں کیا۔ میرے مصطفیٰ کا مقام دیکھو کہ جب میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا تو اس ہستی پر ناز فرمایا۔ ہم اس نبی کو امتی ہیں کہ جس پر خود رب کائنات ناز فرماتا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات۔ سب سے عرفہ والا عقیدہ اللہ کی عبودیت، الوہیت اور وحدانیت کا اقرار۔ اس کے بعد جو عرفہ والا عقیدہ ہے، جو ایمان کو کاملیت کے درجات پر فائز فرماتا ہے، وہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور فضل و کمال کا ہے۔ اور پھر ان کے بعد جو عقیدہ ہے وہ خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور بالخصوص اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت اور وفا کا عقیدہ۔ اور پھر ایک عقیدہ جو ہمیں اضافی عطا ہوا، جس نے ہمارے عقیدوں کو مزید روشن اور اچھا بنا دیا، وہ اولیاء کاملین کے ساتھ محبت اور وفا۔ اور یہ محبتیں ایسے نہیں ملی، یہ محبتیں بھی لامکانی کہانی ہیں۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یہ جو اولیاء کے ساتھ محبت ہے، جس کا ثبوت دینے کے لیے آج آپ سارے یہاں اکٹھے ہوئے، یہ بھی رب کائنات نے آپ کے سینوں میں منتقل فرمائی ہے۔ اور وہ کیسے منتقل فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اپنے کسی خاص بندے سے محبت کرتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ جبرائیل بے شک میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار۔ جب جبرائیل علیہ السلام رب کائنات کا حکم سنتے ہیں کہ رب کائنات فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، تو وہ بھی وہیں اس بندے سے محبت کرنا شروع کرتا ہے۔ اور پھر جب جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت فرماتے ہیں تو رب کائنات فرماتا ہے کہ جاؤ جبرائیل، جاؤ آسمانوں کے سفر پر نکل جاؤ اور میرے اس بندہ خاص کی محبت کا پیغام عام کر۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے آسمان کے سفر پر، پھر وہاں جتنے بھی فرشتے ان کو ملتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام سب سے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، میں جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے محبت رکھو۔ وہیں وہ فرشتوں کی جماعت اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے جبرائیل جاؤ اور زمین کے طول و عرض پہ پھیلو، جاؤ ان فرشتوں کی جماعت کو لے کر جاؤ اور زمین پر پھیل جاؤ اور میرے اس بندہ خاص کی محبت لوگوں کے سینوں میں ڈالو۔ اور پھر اس محبت کا پیغام وہ فرشتے عرش سے لے کر جب زمین پر پھیلتے ہیں، جب زمین پر آتے ہیں، تو وہ اس محبت کا پیغام عام کرنے کے لیے وہ خاص دل ڈھونڈتے ہیں جو اس محبت۔ اب ناپاک برتن میں کوئی دودھ یا پینے کا اچھا مشروب تو نہیں ڈالتا، برتن کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں یہ محبت سب کو
کیوں ملی؟ اس لیے کہ وہ فرشتے تھے، وہ سب۔ یہاں تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے، جب وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں تو پھر وہ خاص دل ڈھونڈتے ہیں، وہ دل ڈھونڈتے ہیں جو اس محبت کے لائق ہیں، اور جب ان کو وہ دل مل جاتے ہیں ان میں وہ محبت منتقل کرتے ہیں۔ آپ اور میں خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دلوں کو رب کائنات نے اس قابل سمجھا کہ ان دلوں میں اس محبت کو منتقل کرتے ہیں۔ عقیدے کی بات اس لیے میں نے کی کہ عقیدہ دلوں کو پاک کرتا ہے، عقیدہ دلوں کو پاک کرتا ہے اور عمل ظاہر کو پاک۔ اب عمل ہوگا ظاہر تو ٹھیک ہے، خوبصورت بھی لگے گا، پاک بھی ہوگا، لیکن اس ظاہر کا کیا فائدہ جس کا باطن پاک ہے؟ اسی لیے عقیدے کا کامل ہونا ضروری ہے کہ عقیدہ دلوں کو پاک کرتا ہے اور عمل ظاہر کو پاک کرتا ہے۔ نماز ادا کی جائے، رکوع، سجدہ، قیام، یہ فقہ کی روح سے جو بھی دیکھے جی نماز ادا ہو رہی ہے، فقہ کے لحاظ سے نماز پوری ہے۔ اب یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ قیام، یہ سب ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے، اور نماز کا جو باطن ہے وہ اس کی بے حیائی ہے، اور اگر اس کا باطن پاک ہوگا، اس میں بے حیائی ہوگی تو پھر اس نماز کی قبولیت ہوگی۔ ایسے ہی اگر عقیدہ کامل ہوگا، عقیدہ پاک ہوگا تو پھر اس عمل میں بھی مزید کمال ہوگا اور مزید ہوگا۔ عقیدہ دلوں کو پاک کرتا ہے، ظاہر عمل کو، ظاہر اور عمل ظاہر کو پاک کرتا ہے، اور ظاہر کے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دل بھی پاک ہو اور باطن ہو۔ حضرات محترم، عقیدوں میں سب سے عرفہ والا عقیدہ اللہ کی عبودیت، الوہیت اور وحدانیت کا عقیدہ۔ اس کے بعد سب سے عرفہ والا عقیدہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور فضل و کمال کا عقیدہ۔ اس کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، بالخصوص اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت و وفا ہے، اور پھر جو ہمیں اضافی عقیدہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا وہ اولیاء کاملین کے ساتھ محبت و وفا ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعاگو ہوں کہ وہ میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ خلیفہ ضمیر زاہدی صاحب جن کے بلانے پر آپ سب یہاں اکٹھے ہوئے، یہ میرے استاد بھی ہیں، مجھے انہوں نے پڑھایا بھی ہے۔ جب میں اسکول میں پڑھتا ہوتا تھا تو سیکنڈ اسٹینڈرڈ سے لے کر 6 اسٹینڈرڈ تک مجھے انہوں نے پڑھایا، اور قرآن بھی پڑھایا مجھے۔ اس کے علاوہ اب سید اظہر حسین شاہ صاحب ہیں، ماشاءاللہ یہ پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں یہ تمام فنون اور یہ علوم۔ تو حضرات محترم، مجھے تو قبلہ والد صاحب کا اور قبلہ حضور چاچا جان کا حکم تھا، اس کے لیے میں آپ کے سامنے آیا، مختصر سی حاضری لگائی، کچھ گزارشات اور معروضات پیش کی کہ ہم پہ ہمیشہ یہ کوسچن اٹھایا جاتا ہے، مشائخ پر بھی اور اہل سنت کے علماء پر بھی۔ میں بھی ایک جگہ گیا تو مجھے بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی آپ تقریریں کرتے ہیں تو بڑی بڑی دیر لگاتے ہیں لیکن اپنے عقیدے کا اظہار کہیں بھی نہیں کرتے، یہ نہیں بتاتے کہ آپ کا اپنا عقیدہ کیا ہے۔ میں نے اس دن کے بعد سے یہ ٹھان لی کہ ٹھیک ہے، اب جب بھی مجمع اچھا ملے گا عقیدے کی بات ہو۔ اللہ رب العزت آپ کے میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کے درجات عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ عقیدے کی وضاحت فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فیضان اولیاء سے بھرپور فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عبادات کی لذت عطا فرمائے، ہمارے باطن کو روشن کرے اور ہمارے ظاہر کو باطن کے مطابق بنائے۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شہدایان دین مدین، شمع رسالت کے پروانوں،
عاشقان اولیاء، عاشقان مولوی، السلام علیکم۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کر عرش کی بلندیوں تک خرچہ کرتا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے۔ درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہی ہے۔ یاد نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا، یاد نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا، درد غیر کا سینے میں پالا نہ جائے گا۔ جمال حسن نبی، جمال حسن نبی دل پہ گوار کرتا ہے، جمال حسن نبی دل پہ گوار کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، عرس خواجگان موڑا شریف تحفظ ناموس رسالت، یہ دو پیارے حوالے ہیں، اور انہی حوالوں میں اشاق نے آ کر اپنے اپنے وقتوں میں، اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی مستی میں اپنی عقیدوں کا اظہار کیا، اور میرا ایمان ہے اس آقا مدنی تاجدار کا کرم ہے، جب ان کا ذکر آتا ہے تو پھر سب کا ذکر آ جاتا ہے۔ سرکار کا جب ذکر آ جائے تو پھر سب کے ذکر شامل ہو جاتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ ربیع النور یا ربیع الاول، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ، جب کائنات میں تاریکی تھی، ہر طرف جو ہے میرا نبی تھی، انسان جو ہے وہ غلام بن چکا تھا، عقل گرفتار تھی، آنکھیں اداس تھی، اور زبانیں جو ہے وہ خاموش تھی، جب وہ نور اولین آتا ہے اپنے نور کے جلووں سے کائنات باقی روشنی عطا ہوتا ہے۔ کون سا انقلاب لے کے آئے ہیں؟ خدا کی قسم، یہ جو فارا کی چوٹیوں سے جو نور میرے آقا کے اس نور والے سینے میں منتقل ہوتا ہے، اور وہ ایسا نور ہے اب ہمیشہ کے لیے تاریکی مٹ جائے گی، اور میرے آقا کے وہ نور کا والا پیغام ہمیشہ جاری ہے۔ اس پیغام کے جو اس میسج کے امیر بن جاتے ہیں، جو اس پیغام کو سب کے دل کے ساتھ اپنے سینے میں بسا لیتے ہیں، جو ان کی زندگیوں کا مقصد یہ بن جاتا ہے، اٹھے بھی تو ذکر مصطفیٰ کرے، بیٹھے بھی تو ذکر مصطفیٰ کرے، حال میں ہو تو ذکر مصطفیٰ، کار میں ہو تو ذکر مصطفیٰ، ہر حال میں نبی رحمت کا جو ذکر کرتا ہے وہی سیدنا صدیق اکبر بن جاتا ہے، وہی جو ہے عمر فاروق بن جاتا ہے، وہی عثمان غنی بن جاتا ہے، وہی علی شیر خدا بن جاتا ہے۔ اس لیے ان کے نام اب اپنی کلام میں اس لیے لاتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس وقت کا عمل ہوتا ہے جب نبی کے غلاموں کے ساتھ وفا کی جاتی ہے، اور جو نبی کے غلاموں سے وفا کرتے ہیں، آپ اور ہم خوش قسمت ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں اسی نقش بندیوں کے غلام غوث زمان خواجہ قاسم کی محفل میں بیٹھے، اور یہ نقش بندیوں کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ نقش بندیوں کے سردار سید ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کامل عاشق رسول ہے جس کے متعلق یہ حدیث پاک لمبی بات نہیں کرتا، حضرت دردہ کا حوالہ دیتا ہوں کہ ایک دفعہ آگے آگے جا رہے تھے، سید ابوبکر صدیق پیچھے تھے، اور کملی والے آقا نے اپنی نور والی زبان سے کہا ہے، اے دردہ تمہیں معلوم ہے کہ کس کے آگے جا رہا ہے؟ یہ نبیوں کے بعد اگر کسی کو فضیلت ہے تو یہ کملی والا آقا کہتا ہے، یہ نور والا آقا کہہ رہا ہے۔ تو پھر میرے دوستو، ہم نے کتنا کرم کہ نقش بندیوں کا سردار سید ابوبکر صدیق کے ہم کرام ہیں، اور سید ابوبکر صدیق کا یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو اگر سنوارنا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو، تو بس در مصطفیٰ کو اپنی زندگی کا حصہ ہے، تو سرکار کی محبتوں کا حصہ بناتے ہیں۔ یہ دوسرا حوالہ آپ کی ذہنوں میں ڈالنے کے لیے حضور نے پوچھا، اے ابوبکر جب نماز پڑھاتا ہے بڑا ہم پست آواز میں بولتا ہے، تو کہا یا رسول اللہ میں جس کی نماز پڑھتا ہوں وہ مجھے
نماز پڑھاتا ہے وہ بلند آواز سے بولتا ہے. تو کہا یا رسول اللہ میں اس لیے بلند آواز سے پڑھتا ہوں کہ میری آواز سے شیطان جو اپنے راستہ چھوڑتا. تو پھر داتا لہجیری نے اس پہ کیا خوب کہا کہ جا جو سیدنا ابو بکر صدیق کی جو نماز ہے وہ مجاہدے کی نماز نہیں، وہ مشاہدے کی نماز ہے. جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے جلووں کو دیکھتے ہیں، اور عمر فاروق کی نماز جو ہے وہ مجاہدے کی نماز ہے. اور مجاہدہ اپنا مقام رکھتا ہے، مشاہدہ اپنا. اور اس پہ حضور نے فرمایا کہ اے عمر، ابو بکر تیری ساری نیکیاں جو ہے نا وہ ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر، تو ابو بکر کی ایک نیکی کے حصے کے میں آتا ہے. تو میرے دوستو ہم پہ کتنا کرم کہ ہم نقش بندی ہو کر، یہ نہیں میں کہتا ہم سب کو سلام کرنے والے ہیں، لیکن جس کا گیت، جس کا پٹا غلامی کا گل میں پڑا ہونا، جب اس کا تذکرہ کرو گے تو کملی والا تم پہ بھی نظر گا. یہ نسبتوں والا پروگرام ہے، عشق و مستی کا پروگرام ہے، جس میں سرکار کی آمد کے بھی تذکرے ہوئے، سرکار کے جو کمالات کے بھی تذکرے ہوئے، میرے آقا کے اختیارات کے بھی تذکرے ہوئے. اس کملی والے کی بارگاہ میں آپ نے بھی تذکرے کیے. میں بھی اپنی حاضری لگاتا ہوں، میں بھی اپنے عشق و مستی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میرا نبی جو ہے وہ کائنات کا والی ہے، میرا نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہے، میرا نبی جو ہے ہر نبی کا نبی ہے، ہر رسول کا نبی ہے، ہر زمانے کا نبی ہے، مجھ کو تک کا نبی ہے، حسد و حمد کا نبی ہے، ہر دور کا نبی ہے. رحمت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے آئے ہیں، اور سرکار نے اپنی نور والی زبان سے یہ کہا ہے. حدیث قدسی ہے، امام سیوطی نے اسے کیا ہے، اور دوسری حدیث جو ہے فخر الدین رازی نے اسے روایت کیا ہے. اور یہ کلام انہوں نے کہہ دیا کہ اس حدیث میں کہا گیا کیا خوب عاشقوں کی بات سنو، اور سنو میرے آقا کی زبان سے نکلی ہے. کہا کہ اے محمد، یا محمد، جہاں پہ میرا نام آئے اور پھر تیرا نام نہ لے، میں اس کے لیے جنت نصیب ہی نہیں کرتا. جنت نصیب ہی اسی کو ہوتی ہے جہاں پہ رب کا بھی ذکر ہو، رب کے لگنے اور کرنے والے یہ نسبتوں والے. ان کے دلوں میں کھوٹ نہیں ہے، ان کی زبانوں میں جذبے ہیں، ان کے دلوں میں تڑپ ہے. یہ جب بھی بات کرتے ہیں سرکار کی محبتوں کی بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرا نبی کا کیا علم ہے. کائنات کے سارے علوم تو میرے نبی کے غلام ہیں، میرے نبی کے صدقے سے سب کو علم ملا ہے. آج آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ نبوتوں کی بہاریں تو لگی ہیں. خدا کی قسم یہ صدقہ ہے تو تاجدار مدینہ کی نبوت ہے. اور دوسری حدیث پاک سنو، اس سرکار پہ کتنا کرم ہے اس رب کائنات کا. رب کہتا ہے یہ ساری کائنات کا ہر ذرہ جو ہے یہ میرا محتاج ہے، یہ میرا محتاج ہے. ہر ذرہ، ہر نبی بھی اسی کا محتاج ہے. کائنات کا ہر ذرہ جو ہے یہ میرا محتاج ہے، یہ میری رضا چاہتا ہے. اے محمد میں تیری رضا چاہتا ہوں. اور جب رب رضا چاہے محمد کی تو پھر ہمارا تو عشق یہ دعویٰ کرتا ہے، ہماری محبت جو ہے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جب بھی بیٹھو، جس محفل میں بیٹھو، جس انداز میں جاؤ تو مستیوں کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں عقیدت ہو. اور وہی تحفظ دیکھو نا، بڑے بڑے عبادتوں والے، بڑے بڑے پریزگار ماتھوں پہ کیا انہوں نے سجایا ہوتا ہے، توحید کے بڑے نعرے لگاتے ہیں، لیکن بازی وہی لے کے جاتا ہے جس کے دل میں سرکار کی محبت. یہ سرکار کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ بازی لے جائے گا. غازی علمدین شہید کو دیکھو، کوئی علم والا تھا، کوئی تقوی والا تھا، لیکن اس کا عشق اتنا کامل تھا کہ آج ساری دنیا جب تک کائنات قائم اور کا نام لیتے رہے. ممتاز قادری کو دیکھو، اب اس نے کیا کیا ہے، یہ آقا کی بقا کی، آقا کے نام کی عظمت کی خاطر، آقا کے ناموس کی، ناموس رسالت کی بقا کی خاطر اس نے یہ نہیں دیکھا یہ کیا کون ہے. اس نے کہا جو جس زبان سے اس نے کالا قانون کہا ہے وہ زبان مٹ سکتی ہے، میرے نبی کا پیغام کیا مطلب ہے. اگر کوئی نظام ہے، اگر کوئی اسلام دا میسج آف پیس اینڈ برادرہڈ، اگر کہ اسلام دا
کی میسج ہے یہ محبتوں والا. اس کو کہنے والا اگر کرٹیسائز کرتا ہے تو اس کو سزا بھی میرا رب اس کو دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ سوچنے کی بات ہے. اپنے دلوں کو پھر زندہ کر لو کہ خدا کی قسم اس آقا مدنی تاجدار کے ہم غلام ہیں, اس نبی رحمت کے امتی ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں ساری زندگی سجدے کرتا رہوں, اس رب کا حق ادا نہیں کر سکتا جس نے اس نبی رحمت کا ہمیں کلام کرا. ہمیں تو غلامی میں فخر ہے, اور وہ آقا کملی والا آقا جن کی آمد سے پہلے ان کے تذکرے ہو رہے ہیں. سرکار کی آمد سے پہلے عبداللہ شاہ صاحب نے کہا آدم نے بھی میرے آقا کا تذکرہ کیا ہے, نوح نے بھی میرے آقا کا تذکرہ کیا ہے. یہ اب لمبی بات ہو جائے گی, چھیڑتا نہیں ہوں. ابراہیم کی دعائیں جو تھی ہیں 6000 سال پہلے اس مکہ کی وادی میں, وہ دعا کیا تھی؟ وہ کون سی دعا تھی؟ جب انہیں یہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. اور آپ جو ہے, آپ کو جب براق لایا گیا, جب میں صرف حوالہ صرف دینا چاہتا ہوں, سرکار کی عظمت کو دیکھو کہ جب براق پہ بٹھایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے اس نومولد بچے کو, اور جب اس وادی میں لے کے جانے کے لیے حکم ہوا, راستے میں سرسبز و شاداب وادی آتی ہے, وہاں پہ ٹھہرے تو سیدنا ابراہیم نے کہا یہ میرا مسکن ہے. کہا جبریل نے یہ نہیں مسکن, آپ کا آگے سفر ہے. اور پھر یہ مکہ کی وادی بالکل ویران وادی آتی ہے, پہاڑوں کے دامن میں, کوئی دشت ہے, ہر کچھ نہیں, کوئی سبز نہیں. جب یہاں چھوڑا تو کہا رب کا حکم یہ ہے کہ یہ آپ کی وادی ہے. ابراہیم نے کہا وہ سبز و شاداب کو چھوڑ کر مجھے اس ویرانے میں چھوڑ آئے ہو, تو کہا یہ حکم الہی ہے. اس وادی میں یہ آپ کا بچہ جو اس کی نسل ہوگی, اور اس کی نسل سے تو آخری نبی مبعوث کیا. اور جب یہ کہا گیا نا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اب منظور ہے, اب مجھے منظور ہے, اس لیے کہ آخری جو تاج ملے گا میری نسل کو ملے گا. تو دیکھو اگر وہ اتنے بے چین ہیں, سیدنا ابراہیم اتنا بڑا مقام رکھنے والے, اگر وہ بے چین ہیں اور اپنے لبوں کو ہلا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ آخری نبی میری نسل میں آئے, تو پھر ایمان والو اگر اتنا نبی جو ہے وہ بے چین ہو سکتا ہے, تو پھر تو نبی کا غلام ہے, وہ اپنے گربانوں میں جا کے دیکھے, اس کا ایمان مثبت عمل ہوگا, اس کو قرب کے جلوے اسے ملنے سے ملیں گے, اسے اللہ کے ذکر کی لذتیں اس کو آشنائی ہوگی, جو میرے نبی کا غلام بن جائے گا, میرے نبی کے راہ پہ قربان ہو جائے گا, اٹھے گا بھی تو ذکر مصطفیٰ کرے گا, بیٹھے گا بھی تو ذکر مصطفیٰ کرے گا. اسی میں یہ انقلاب آئے گا. اور یہ آتا ہے, یہ سمجھنا, یہ کتنے کام نشر جو تھا وہ بھی تو گستاخ تھا, اور اسے کس نے قتل کیا؟ میرے آقا کے کہنے پہ, اسے بھی محمد بن, مجھے اب نام نہیں آ رہا, انہوں نے قتل کیا. اور سرکار نے جو ہے حضور کے دور میں بھی اگر کسی نے گستاخی کی تو آپ نے حکم دیا ہے. تو ایمان والو جاگ جاؤ, اس مادیت کے دور میں کرسی کی لالچ کی خاطر اپنی کرسیوں کو مضبوط کرتے ہوں گے. ہماری کرسی وہی ہے جس میں محبت رسول کا پیغام ہے. وہ انعام ایسا انعام ہے, یہ خواجہ قاسم موڑوی نے 200 سال پہلے جب موڑا شیف کی وادی کا رخ کیا تھا, ان کا سینہ بھی محبت رسول سے بھرا ہوا, رسول سے بھرا ہوا تھا. آج کتنی حکومتیں آئی, آ کر چلی گئی, کتنے بادشاہ آئے چلے گئے, لیکن خواجہ قاسم موڑوی کا آج بھی نام اس لیے زندہ ہے کہ خواجہ قاسم نے اپنی ہستی کو مٹا کر اپنے سینے میں محبت رسول کو بسایا. اور سرکار کی جو محبتوں کو بسا لیتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. میں آخر میں, جب میرا جی تو چاہتا ہے بات کرے, لیکن نماز کا وقت پابندی ہے, صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو مرکز جس کی سرپرستی مرد کلندر حضرت پیر میرے بادشاہ صاحب قاسمی آپ فرما رہے ہیں, اور یہ ماسٹر صاحب کی ان کے ساتھ عقیدت, اور پھر ان کی وساطت سے میرے دادا حضور کی بارگاہ میں یہ پہنچے, اور یہ فیض بھی ملا, دستار بھی ملی, خلافت بھی ملی, اجازت بھی ملی, اور پھر آج وہ رنگ اس ڈڈیال کی سرزمین میں چمک رہا ہے. ایسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, یہ زندہ کرامت ہے. پہلے یہ جنگل تھا نا, تمبو لگایا, خیمہ لگایا, یہ بیٹھے اس استقامت کے ساتھ, آج وہ خیمہ جو ہے یہ پورا ایک گھر بن چکا ہے, پورا مرکز بن چکا ہے, اور قیامت تک یہ جاری ہے. اس کی بنیاد میں محبت رسول ہے, اور جس کی بنیاد میرے آقا کی محبت میں ہو اس کا فیض جاری و ساری رہتا ہے. اپنے آقا سے سچی محبت کرنے کی کوشش کرنا. اور ایک حوالہ آخر میں, میں نے سیدنا ابراہیم کا حوالہ دیا ہے, سیدنا موسیٰ کے لمبے حوالے ہیں, تو ریت
لیکن میں انجیل کا حوالہ یوحنا کا دینا چاہتا ہوں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ اور ہم خوش قسمت ہیں. اپنے گھروں کو سجاؤ، اپنے گھروں میں جو ہے ذکر و فکر کی بہاروں کو عام کرو، محفل میلاد مناؤ، کیونکہ کائنات کا ہر ذرہ جو ہے سرکار کی آمد کا تو محبتوں کے ساتھ یہ کیا ہو. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ اپنے حواریوں کو یہ کہتے ہیں if you love me keep my commandments. یوحنا کا یہ حساب ہے if you love me keep my commandments. The Lord of the world will send another counselor and he will be with you forever. انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا تو پھر میری ایک بات کو سوچ لو. The Lord of the world، یہ رب کائنات جو ہے وہ میرے بعد ایک اور پیغمبر کو بھیج رہا ہے. another counselor سے لکھا ہے، میسنجر بھی کہہ سکتے ہو. تو بھیجا، لیکن وہ جو ہوگا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اس کو پاؤ تو پھر اسی کے بناؤ، کیونکہ وہ فارغ ہے، فارغ ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارا نبی، آج ہم یہاں پہ قاسمیہ زیدیہ اسلامک سینٹر ڈوڈیال میں بیٹھ کر سرکار کا ذکر کر رہے ہیں. میرا ایمان یہ کہتا ہے، اور ایمان کا بنیادی عنصر بھی یہی ہے، the basic element of your faith، وہ یہی ہے کہ جب ہم سرکار کا ذکر کرتے ہیں سرکار سنتے بھی ہیں، کرم فرمائے. اور وہاں بیٹھے ہیں دین والے بیٹھے، خاصا بیٹھے. عجیب سا یہ ہے کہ انبیاء کی جو جسم پاک ہے نا، باڈیز، ریسپیکٹیبل باڈیز، اس کو زمین کچھ نہیں کر سکتی. نیور ڈیکمپوز، نیور ڈیکمپوز. اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو میرے دوستوں پر جو نبیوں کا سردار ہو، لیڈرز آف دی پروفیٹس، سید المرسلین ہو، پھر ان کا مقام کیا؟ اس لیے ہم یہ محفلیں سے جاتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. اس مہینے میں کثرت سے درود پڑھے. میری حالت کو دیکھیں، جب میں بیمار تھا میرے بادشاہ صاحب بھی تھے، ایک مہینہ لیٹا رہا، لیکن آج پھر وہی جذبہ کم ہے. 80,000 کے قریب قرآن پاک عاشقوں میں پڑھا، کروڑوں کے حساب سے درود شریف کی برکتیں ہیں. اس لیے کوئی کہے تو پرواہ نہ کرو، بس جب بھی اٹھو سرکار کی ذکر میں مست رہو. یہ ذکر سب کو نصیب فرمائے. اور آخر میں حضور غوث زمان کی ایک کرامت کا حوالہ، سارے پہلوؤں میں چلنا پڑتا ہے. اور حضور غوث زمان خواجہ قاسم مولوی، یہ روایت بھی مجھے پیر سید الدین شاہ صاحب یہ سواس میں حضرت صاحب کے بڑے خلفاء میں سے، اور ان کے خلیفہ ڈاکٹر امین صاحب اس دفعہ مجھے دبئی میں ملے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے حضرت صاحب پیر سید الدین شاہ صاحب جب موڑا شریف جایا کرتے تھے تو ایک دفعہ گلڈنے کے راستے آئے، بارش تھی بہت، نیچے نالا تھا، پانی زیادہ چڑھا تھا. تو میں نے سوچا اب کیسے جاؤں. اسی اثناء میں ایک بچہ آیا تھا، یہ ان کی روایت ہے، بالکل سنی سائی بات نہیں. کہتے ہیں کہ بچہ کچھ نے کہا، ہاتھ پکڑا کہ آؤ میں تمہیں پار لگا دیتا ہوں. اور شاہ صاحب تگڑے تھے، بڑے جان والے، انہوں نے کہا یہ بہتری جان والا ہوں، میں سوچ رہا ہوں میں کیسے پار جاؤں. تو یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پار لگا دیتا ہوں. انہوں نے کہا تو کیا کیسے کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اسی اثناء میں میں نے جوش میں آ کے تو اپنے قمیص کو سلوار کو اوپر کیا اور پانی میں چل دیا نالے میں. جب کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے گیا تو اتنا تیز پانی تھا کہ وہ مجھے اٹھا کے لے گیا. مجھے سمجھ نہیں لگی میں کہاں گیا. تو پھر جب تھوڑی دیر کے بعد میں کنارے پہ لگا ہوا تھا، کنارے پہ لگا ہوا تھا، تو دیکھا کہ وہی بچہ مجھے کنارے میں پکڑ کے لے کے جا رہا. تو حضور غوث زمان خواجہ قاسم کی بارگاہ میں پہنچا تو شاہ باجی صاحب نے فرمایا، شاہ صاحب اگر خضر آ جائے تو کیوں رکاوٹ کرتے ہو؟ وہ بھی تو تمہیں میرے پاس لے کے آ رہا تھا اور میں قربان جاؤں. یہ ان کی روایت ہے. تو غوث زمان اس لیے نہیں کہا گیا، اپنے وقت کا ہر ولی اپنا مقام ہے، لیکن خواجہ قاسم کو یہ مقام ملا ہے جس طرح انبیاء میں حضور آقا مدنی تاجدار کو یہ مقام ملا کہ وہ سید المرسلین بن گئے. اسی طرح حضور غوث زمان خواجہ قاسم کو اپنے وقت کا غوث بنایا تو حضور میرے آقا مدنی تاجدار کے کرم کے صدقے سے بنے. اور پھر میرے علی نے کہا، پیر میرے علی شاہ صاحب قدرہ شریف نے کہا، اگر کسی نے وقت کا غوث دیکھنا ہے تو مری کے دامن میں جا کر خواجہ قاسم کو دیکھنا. یہ حقیقت ہوتی ہے. یہ آپس میں جیلسی نہیں ہوتی، یہ محبتیں ہوتی ہیں. ہم ان میں سے، ہماری تربیت ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرو. وہ کس انداز میں آتا ہے اس کا اپنی سوچ. تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اپنے ہاتھوں کو کھول کے یہ تو کیوں تو سکھا ہے نا میرے آقا، تو سکھایا نا میرے آقا کا. وہ چادر دی تھی نا ایک بڑھیا نے، عورت نے سرکار کو، سرکار سردی تھی رکھ لی. صحابہ کو معلوم تھا یہ سرکار کو ضرورت ہے. ایک صحابی عاشق بیٹھے، یا رسول اللہ مجھے عطا ہے.
یہی بات ہے نا، تو وہ معلوم بھی تھا اور سرکار نے عطا کر دی. اور صحابہ نے پوچھا کہ تمہیں معلوم بھی تھا پھر آقا سے کیوں مانگی؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے مانگی کہ اس کے ساتھ میرے آقا کے ہاتھ نہ میری بخشش کا سما ہو. ہم اس عقیدت کے ماننے والے، اس عقیدے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پاک پہ دور دراز سے یہ جتنے مشاق آئے جس انداز سے آئے، مولا کریم ہم جو ہیں حضور غوث زمان کی بارگاہ میں پیش کریں اور حضور غوث زمان کے صدقے مولا کریم ان تمام کی زہری باطنی مشکلیں آسان فرما دے. میں آخر میں آپ سب کو مشکور ہوں. آخر میں حضرت برد کلندر پیر اورنگزیب بادشاہ صاحب دعا کریں گے. اس سے پہلے یہ وفاظ ہیں جنہوں نے قرآن پاک یہاں پہ مکمل کیے ہیں، ان کے نام ہیں، تو ان کی دستار بندی ہوگی. آگے بلا لیں ان کو، پیر صاحب دستار بندی کریں گے. جی آگے تشریف لیں جی غفیر الرحمان بلد عبد الرحمان لیلا شریف تحصیل پنڈ کا ضلع شاہ صاحب. آگے تشریف لائیں جی علی شام بلد عبد المجید گاؤں خادم آباد تحصیل ڈڈیار ضلع میرپور. اللہ 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 اللہ. آگے تشریف لائیں جی محمد عباس ولد محمد حنیف گاؤں گوئی پراڑیاں تحصیل و ضلع کوٹلی. آگے تشریف لائیں جی محمد اشتیاق ولد نیاز علی گاؤں پیلا تحصیل سہزہ ضلع کوٹلی. دربار شریف کا جو معمول ہے ذکر پاک وقتوں کے ساتھ کریں گے. بیٹھے رہے آپ ذکر کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے، سلام پڑھیں گے، پھر دعا ہوگی. وقتوں کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہو جائیں. حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، حق اللہ موجود اللہ، حق اللہ موجود اللہ، حق اللہ موجود اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، 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 الا جذبہ ایک آگے محمدوں کے ساتھ سب نے لگا رہے. میرا تو ایمان ہے میری بخشش ہوسی تھی اس نعرے نہ اپنی بخشش بھی بنا لوں. آپ سب نے کہنا ہے اپنی سرکار کا میلاد کا مہینہ ہے نا، تو پھر اپنی عقیدتوں کا اپنی طرف سے یہ تحفہ پیش کریں. جتنے سارے کھڑے ہو نا، جہاں تک آواز آتی ہے سب نے کہنا ہے. اور میرا ایمان ہے جو جذبے سے کہے گا کملی والا بھی سن رہے ہیں، رب نے کائنات بھی دیا. کہنا ہے ہاتھوں میں بلند کے یا نبی کے نام سے، کیا کہنا ہے؟ ایک کمپلیٹ
میسج ہے، پورا ایک سبق بھی ہے، ایک پیغام ہے. رحمتوں کے سائے میں، رحمتوں کے سائے میں، منزلوں کی راہ میں، ظلمتوں میں روشنی، ایمان کی آن ہے، قرآن کی شان ہے، خدا کی پہچان ہے. اللہ کے لیے سب کو نصیب ہے. اب کھڑے ہو جائے. تمام حضرات تشریف رکھیں. اب جناب مرد قلندر مخدوم طریقت شیخ المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد اورنگزیب بادشاہ صاحب قاسمی سجادہ رشید دربار عالیہ موڑا شریف سے گزارش ہے کہ وہ دعا فرمائیں. جتنی ضلع شریف کی طرف اور مکارم کی مراکز کی طرف کلام شریف ملے ہوئے 3000 خطوط شریف ہوا سنبول بھی آلے مولا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مولا کریم اس محفل کے اندر جو پڑھ کے لایا گیا ہے، جو یہاں پہ پڑھا گیا ہے، مولا کریم جو پورا اسکار کیے گیا ہے، جو وعظ و اسناد فرمائے گئے ہیں، جو تقریریں کی گئی ہیں، مولا کریم جو نعت خوانی کی گئی ہے، جو اہتمام لنگر کیا گیا ہے، تمام تر تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تابعین شہیدان کربلا شہیدان بدر حنین شہداء اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول خصوص پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی بابو سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سلالیہ لکشمندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ اور جتنے بھی سلاسل کے بزرگ کے جہاں سے تشریف لے گئے ہیں مولا کریم تمام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس کا توافع نے پہنچا کے ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. بالخصوص شاہ لکشمند مجدد پاک حضرت سلطان ملوک حضرت خواجہ نظام الدین کیانوی حضرت خواجہ پیر محمد قاسم صادق موڑوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ پیر محمد زائد خان صاحب خواجہ پیر آفتاب احمد قاسمی عبداللہ خاندان اڈیا موڑا جتنے بھی بزرگ اس جہاں سے چلے گئے ہیں انہیں بھی اس محفل پاک کا ثواب پہنچا کے ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. مجلس ہم جتنے یہاں حاضر ہوئے ہمارے جو روایکی چھوٹے بڑے اس دنیا سے چلیں گے انہیں بھی اس محفل پاک کا ثواب پہنچا کے ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. مولا کریم اس محفل پاک کے فیض و برکات سے سب کو مالا مال فرما. مولا کریم اس محفل پاک کے توسل سے ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما. مولا کریم اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور مولا کریم محبت عطا فرما. مولا کریم اپنے مرشد کامل کا قرب و فیض عطا فرما. ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. مولا کریم وقت ندا کلمہ ایک نصیب فرما. مولا کریم اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے رحمت فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما. بے رزقوں کو رزق عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. سب پہ کرم فرما. سب کی دینی دنیاوی ظاہری باطنی مشکلیں آسان فرما. مولا کریم اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس ادارے کے ساتھ جتنے بھی لوگ منسلک ہیں مولا کریم سب کی یہ خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کے مال و رزق کو برکتیں عطا فرما. بالخصوص خلیفہ صاحب کچھ فرما رہے تھے بیرون ممالک میں انگلینڈ میں جو ساتھی ہیں جو کسی مشکل میں مبتلا ہے کسی تکلیف میں مبتلا ہے اس محفل پاک کے توسل سے اس کی مشکل کو اور اس کو تکلیف کو دور فرما دے. مولا کریم اسے اپنے مقصد پہ کامیابی عطا فرما. جتنے احباب آپ تشریف لائیں بہت دور و دراز سے کوٹلی اور سینسر سے بھی بہت حضرات تشریف لائیں. علماء اکرام خوبصورت انداز میں اپنی حاضری لگاتے رہے وہ بھی تشریف لائیں اس محفل میں شامل ہوئے ہیں. مولا کریم جتنے بھی احباب ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور مولا کریم یہاں پہ جو اس ادارے کے اندر وفاد استاد جو خدمت کر رہے ہیں مولا کریم خصوص اس ادارے کے اندر جو پڑھ رہے ہیں انہیں علم نصیب فرما. جو پڑھا رہے ہیں ان کے علم میں برکتیں عطا فرما. جتنے احباب تشریف لائیں مولا کریم سب پہ کرم فرما. سب کو اس محفل پاک کے فیض و برکات سے مالا مال. مولا کریم خصوص تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ہم پہ کرم فرما. مولا کریم ہم عاجز ہیں مسکین ہیں پر تیرے محبوب کی امتی ہے اپنے محبوب کے وسیلہ سے ہم پہ کرم فرما. تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں جو لیے اپنی تنگ ہے تیرے وہاں کمی نہیں. پھر مولا کریم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی اس کے دنوں میں طبیعت خراب ہو گئی تھی
مولا کریم نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور وسیلہ سے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے وسیلہ سے انہیں صحت عطا فرمائے آمین ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے مولا کریم سے احباب یہاں تشریف فرمائے سب پہ کرم فرمائے کی مشکلیں آسان فرمائے صاحبزادہ صاحب تشریف لائے میرپور سے قمر قادری صاحب اور عبد الخالق صاحب اور بھی بہت سارے حضرات یہ دلہ شریف سے حافظ صاحب تشریف لائے مولا کریم سب کی حاضری قبول فرمائے سب کے علم و عمل میں برکتیں اور ترقیاں اور بالخصوص ہمارے ساتھ پرانے قبلہ عالم کے خادم حاجی قربان صاحب جو ابھی ساری زندگی اپنی انہوں نے اسی پروگرام میں صرف کر دی اللہ اور اللہ کی رضا کی خاطر وہ بھی تشریف لائے ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ پاک ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے خلیفہ عبد الکریم صاحب ہے خلیفہ محبوب صاحب جو قاسمیہ زائدیہ یہ فتح پور منڈی بہاودین سے تشریف لائے مولا کریم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آنا یہاں پہ بیٹھ کے سننا سنانا قبول فرمائے صدا کھلے رہن میں خانے محمد عربی دے یہ ہمارے دادا حضور اکثر صبح کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے آستانوں کے لیے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میخانے ہیں ان کے لیے یہ دعا کوئی شعر پڑھا کرتے تھے حضور خواجہ غریباً نواز پیر محمد زاہد خان صاحب صبح کی نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے اور رات کو بھی پڑھا کرتے تھے صدا کھلے رہن میخانے محمد عربی دے پی پی کے چمن مستانے محمد عربی سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیر صاحب دعا ہوگی ساری ان سبھا بناؤ दरवाजे पर कौन करता नहीं रहा बंद क्यों कर रहे अच्छा बताओ जी और कैसे नहीं कहते आगे आओ जी, आगे आओ।